سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستانی قیادت اور صنعتی و کاروباری نمائندوں سے ملاقاتوں کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چینی سرمایہ کاروں نے خیبر پختونخوا میں الیکٹرک بائک، سکوٹرز، ٹرائسیکل اسمبلنگ فیکٹری لگانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ معروف گلوکار مسعود رانا کی 29ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں 37 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم پاکستان کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد آج روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، کابینہ کے اراکین اور اعلیٰ افسران کے ہمراہ اسلام آباد ہوائی اڈے پر انہیں رخصت کیا۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر ملائیشیا کے وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم اپنے پاکستانی ہم منصب شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری، صنعتی و تجارتی نمائندوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں انتہائی مفید رہیں، جس میں وسیع پیمانے کے باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ اعلیٰ قیادت کے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار ہے۔ انور ابراہیم نے کہا کہ تجارت اور زرعی ٹیکنالوجی کے تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا، جس میں پاکستان کی طرف سے گوشت، چاول اور کھجور کے تیل کی درآمد ہے، اور دونوں ممالک مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل اور ہنرمندی افراد قوت کے شعبے میں تعاون کو بھی توسیع دیں گے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارتوں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں سراہا ہے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر سے ملاقات کے دوران انہوں نے دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات، خاص طور پر فوجی تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اور پاک فوج کے سربراہ کو ملائیشیا کے دورے کی دعوت دی۔ سربراہ پاک فوج نے ملائیشیا کے وزیر اعظم کی دعوت پر ان کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے کامیاب دورے کی تعریف کی، جس سے دونوں ملکوں اور افواج کے تاریخی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے میں مدد ملے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کئی دہائیوں کے بعد ایسے بڑے ایونٹ کی سربراہی کر رہا ہے جو ملک کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ اجلاس میں رکن ممالک کے سربراہان حکومت شرکت کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں خارجہ پالیسی کے محاذ پر کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، اور غیر ملکی وفود کے پاکستان کے دورے اس کا واضح ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا ملائیشیا کے وزیر اعظم کا دورہ کامیاب رہا، جس سے دونوں ملکوں کے 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ عطا اللہ تارڑ نے مزید کہا کہ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد بھی آئندہ چند روز میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ معاشی اشاریوں میں بہتری کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ عالمی ادارے اور رہنما بھی اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اسے تسلیم کریں۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کی وجہ سے چینی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی کے ایک جامع روڈ میپ کے تحت چین کی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری قائم کی جائے گی تاکہ چین کی ٹیکسٹائل، پلاسٹک، چمڑے، طبی، جراحی آلات، قابل تجدید توانائی کی صنعتوں کو پاکستان منتقل کیا جا سکے۔ چین کی ایک سولر پینل بنانے والی کمپنی پورٹ قاسم کراچی میں سولر پینل اسمبلنگ کی سہولت فراہم کرے گی۔ شامشمین سائنو پارک انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کمپنی نے خیبر پختونخوا میں الیکٹرک بائکس، سکوٹرز اور ٹرائسیکلز فیکٹری کے قیام میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، جس سے مقامی عوامی ٹرانسپورٹ میں جدت آئے گی۔
چین کی اسمارٹ میٹرنگ اور انرجی مینجمنٹ ایکسپرٹ کمپنی نے بھی پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ لکی مروت اور بنوں میں یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ یوتھ کنونشن میں نوجوان نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جنہوں نے امن و سلامتی کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم اور بے پناہ قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ نوجوانوں نے فتنہ الخوارج کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاک فوج کے ہنرمندی کے فروغ کے مختلف اقدامات کی وجہ سے مقامی نوجوانوں اور خواتین کو بڑی تعداد میں آن لائن روزگار میسر آیا ہے۔ پاک فوج نے گلگت بلتستان کے ضلع استور میں ایک فری لانسنگ ہب قائم کیا ہے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں قائم کردہ یہ فری لانسنگ ہب نوجوانوں کو ملازمتوں کے مواقع فراہم کرے گا۔ مقامی لوگوں نوجوانوں نے پاک فوج کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ طلباء کی طرف سے جھنگ میں آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ آئینی عدالتوں کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو بروقت انصاف کی فراہمی ممکن بنانے کے علاوہ عدلیہ اور ان کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے۔ شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ آئینی اصلاحات کے مطالبے کو ہر فورم پر اٹھائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج لاہور میں اعصابی بیماری آٹزم کے پہلے سرکاری اسکول کی بنیاد رکھی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ اسکول کے لیے فوری طور پر آٹزم کے ماہرین کی خدمات حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ آٹزم سے متاثرہ بچوں کو ہماری ہمدردی اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان کا پہلا بین الاقوامی کھجور میلہ آج کراچی ایکسپو سینٹر میں شروع ہوا۔ میلہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور متحدہ عرب امارات کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے گورنر کامران خان تحصیلوی نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے کھجور کا معیار بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ برآمدات میں اضافہ ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اس موقع پر کہا کہ کھجور کی کاشت کاری کا زراعت میں اہم کردار ہے اور پاکستان دنیا بھر میں کھجور کی کاشت میں 5ویں درجے پر آ سکتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سابق نائب امیر جماعت اسلامی محمد اسلم سلیمی کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے غمزدہ خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلم سلیمی ایک دانا اور بلند پایہ سیاستدان تھے اور ان کی وفات سے پاکستانی سیاست کا ایک روشن باب تمام ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پاسداری کرے جن میں کشمیری عوام کے جائز حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ پاکستانی مشن کے فرسٹ سیکرٹری جواد اجمل نے اپنے رد عمل کا حق استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنے نفرت آمیز نظریے پر عمل پیرا ہے اور مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال کا اعتراف کرنے سے انکاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اس کی تخریبی سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد فراہم کرتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں اور غیر ملکی سرزمین میں لوگوں کو قتل کرنے کے ایجنڈے پر اس کا مواخذہ کرے۔ لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 37 افراد جاں بحق جبکہ 150 سے زائد زخمی ہو گئے۔ معروف گلوکار مسعود رانا کی 29ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ سندھ کے علاقے میرپور خاص میں پیدا ہوئے۔ مسعود رانا نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز 1955 میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے کیا۔ وہ 1995 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ ICC T20 عالمی کپ میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم اپنا دوسرا گروپ میچ بھارت کے خلاف اتوار کے روز شارجہ میں کھیلے گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، تاہم اس دوران گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار اور شمال مشرقی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، کراچی، پشاور 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، گلگت 30، مری 21، مظفر آباد 32، سری نگر 27، جموں 33 اور لیہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔
ملائیشیا کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستانی قیادت اور صنعتی و کاروباری نمائندوں سے ملاقاتوں کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں 37 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔